عام طور پر جب مائٹوسس کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مائٹوسس میں ایک ڈپلائڈ سیل ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور ڈپلائڈ سیل جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈپلائڈ سیل میں 2n یعنی کہ فل کمپلیمنٹ ہوتا ہے کروموسومز کا، یعنی کہ اس میں ڈپلائڈ نمبر ہوتا ہے، دونوں کے پیئرز کی شکل میں کروموسومز موجود ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جب ہم کہتے ہیں مائٹوسس ہوا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک سیل جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوا ہے، دو سیلز میں تقسیم، دو ڈاٹر سیلز میں تقسیم ہوا ہے، اور ہر ایک میں جو نیوکلیس میں جو کروموسومز ہیں وہ 2n ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مائٹوسس ہوا ہے۔ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے، لیکن یہ بات واضح کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مائٹوسس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جینیٹک مٹیریل جو کہ نیوکلیس میں ہے وہ ریپلیکیٹ ہو جائے، اس کی ہو بہو ایک جیسی نقلیں بن جائیں، اسے ہم مائٹوسس کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ ایک سیل ہے، اس میں یہ دو نیوکلیس بن چکے ہیں، اگرچہ ابھی یہ دو سیلز میں تقسیم نہیں ہوا ہے، لیکن یہ مائٹوسس کے عمل سے گزر چکا ہے۔ یہ اس میں سائٹوکینیسس ابھی نہیں ہوا ہے، اور اس پر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے سائٹوکینیسس کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو اس کا سائٹوپلازم ہے وہ ابھی سپلٹ نہیں ہوا، ابھی دو ٹکڑوں میں بٹا نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایک ہی سیل کے اندر دو نیوکلیسز بن چکے ہیں لیکن دو سیلز نہیں بنے۔ اور یہ سائٹوپلازم آپ کو بتا دوں کہ ہر وہ چیز، وہ سارا کا سارا کچھ جو کہ کسی بھی سیل کے اندر ہوتا ہے وہ سائٹوپلازم کہلاتا ہے۔ تو عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی مائٹوسس ہوا ہے تو اس میں دو سیلز بننے کی بات ہوتی ہے، جن میں کہ 2n نمبر ایک ڈپلائڈ نمبر ہوتا ہے کروموسومز کا، لیکن بات ساری کی ساری یہ ہے کہ مائٹوسس میں صرف اور صرف جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلز کا تقسیم ہونا اور نیوکلیس کا تقسیم ہونا، اور جب سائٹوپلازم جب تقسیم ہوگا اور دو سیلز بنیں گے، یہ سائٹوکینیسس ہوگا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ پروسیس جو ہے یہ آگے بڑھا ہے اور سیل ڈویژن ہوا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ میں اب اس ویڈیو میں واضح کروں گا کہ مائٹوسس کے مختلف فیزز کیا ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم روزمرہ زندگی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر جو پہلا جو فیز ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرفیز، جو کہ معمول کا فیز ہوتا ہے، اور یہ وہ فیز ہے جبکہ مائٹوسس نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بھی ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں انٹرفیز یہ درمیان کا فیز ہے یہ، اور اس میں فرض کر لیجئے ہمارے پاس ایک سیل ہے، یہ میرے پاس ایک سیل ہے، اور اپنی آسانی کے لیے میں اس میں یہ نیوکلیس بنا رہا ہوں، اس میں 2n نمبر ہے کروموسومز کا۔ تو اب انٹرفیز میں کیا ہوگا، یہ کہیں سے اپنی غذا حاصل کرے گا اور اپنے پروٹینز بڑھائے گا، اور جو چیز کو درکار ہوگی وہ حاصل کرے گا، اور پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، اور اس کا ہو سکتا ہے کہ نیوکلیس بھی تھوڑا سا بڑا ہو جائے۔ تو لیکن ابھی یہ ریپلیکیٹ نہیں ہو رہا ہے، یعنی کہ اپنی کاپیاں نہیں بنا رہا ہے۔ تو یہ جو انٹرفیز ہے، بعض بایولوجی کلاسز میں بھی اس کو اکثر نہیں بتایا جاتا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بایولوجی کی تو اس کو ہم G1 فیز کہتے ہیں، جس میں کہ گروتھ ہو رہی ہے۔ آپ G فار گروتھ لے سکتے ہیں، تو گروتھ کا یہ پہلا فیز اس کا ہے، جس میں کہ سیل جو ہے وہ کوئی ریپلیکیشن نہیں ہو رہی، صرف اور صرف اپنی غذا حاصل کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا کر رہا ہے۔ اس میں کروموسومز بھی وہی ہیں، نیوکلیس بھی ایک ہی ہے، تعداد بھی 2n ہے۔ اور اب اگلا جو مرحلہ جس کو ہم S فیز کہتے ہیں، S فیز آتا ہے، یہ انٹرفیز کا ہی پارٹ ہے، یاد رکھیے۔ تو ابھی مائٹوسس شروع نہیں ہوا ہے، اور کروموسومز کی جو ریپلیکیشن ہے وہ ابھی شروع ایک طرح سے نہیں ہوئی ہے۔ تو ایس فیز کے دوران کیا ہوا ہے، اگر میں صرف نیوکلیس بناؤں، یعنی کہ ابھی میں باقی سیل نہیں بنا رہا، اگر میں صرف نیوکلیس بناؤں اور اپنی سہولت کے لیے میں ایک ایسا آرگینزم لے رہا ہوں یا ایک ایسا سیل لے رہا ہوں جس کے نیوکلیس میں صرف دو کروموسومز ہیں، یعنی کہ صرف ایک جوڑا ہے کروموسومز کا، تو اور یہ ریپلیکیشن سے پہلے کا مرحلہ ہے، تو یہ ابھی ریپلیکیشن شروع ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی ریپلیکیشن کا کام نہیں، تو یہ گرین ہے اور یہ تھوڑا سا ریڈش ٹائپ کا یا میجنٹا ٹائپ کا ہے۔ تو یہ ایس فیز میں یہ جو میں نے نیوکلیس بنایا ہے، اس میں دونوں جو ہے ایک 1n یعنی کہ 2n ہے، دو کروموسوم ہے، فل ڈپلائڈ ہے اس میں۔ اور اب جب یہ فیز ایس فیز آگے بڑھتا ہے، یا یوں کہ اس فیز کے دوران، ایس فیز کے دوران، تو یہ جو گرین ہے یہ اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں، یعنی اپنی کاپیاں بناتے ہیں۔ اور یہ جو پوائنٹ ہے اس کو یہ کروماٹیڈز ہوتے ہیں، اور یہ سینٹرومیئر کہلاتا ہے، سینٹر پوائنٹس کے بارے میں ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں۔ تو اب جو ہے ابھی یہ جو کروماٹیڈز ہمارے سامنے کروموسومز سے یہ کروماٹیڈ بن گئے ہیں، اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ 4 کروماٹیڈز ہیں جو کہ سینٹرومیئر سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی ایس فیز ہے، ابھی سیل ڈویژن شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال ابھی سب کچھ جو ہے یہ سیل کے اندر ہو رہا ہے۔ اور جب یہ فیز تھوڑا سا مزید آگے بڑھتا ہے
تو سیل جو ہے جو کہ پہلے ہی تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا، اب تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے اور اس فیز کو ہم G2 فیز کہتے ہیں. یہ جو فیز ہے انٹرفیز کا، یہ G2 فیز کہلاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے سامنے آئیں گی لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اور میں ان کا تذکرہ کروں گا، اور وہ ہے سینٹروسومز. سینٹروسوم جو ہے یہ ان کی اہمیت آپ کو بعد میں پتہ چلے گی جب سیل ڈویژن شروع ہوگی، لیکن یہ وہ باڈیز ہوتی ہیں سینٹروسومز جو کہ نیوکلیس کے باہر سمجھیے اس کے دیوار سے لگی ہوئی بیٹھے، چلون سے لگی بیٹھی ہوتی ہیں. اور یہ تھوڑا سا اس کے اندر جو سلینڈریکل اسٹرکچرز ہوتی ہیں یہ ان کو سینٹریولز کہلاتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ سینٹرومیئرز جو ہیں یہ کرومیٹڈ جو ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اور ابھی تک دلچسپی کی بات ہے کہ ہم اس پورے کے پورے پروسیس کے بارے میں پوری تفصیل سے نہیں جان چکے ہیں، اور جو ووکیبلری ہے بڑی ملتی جلتی اور بڑی کنفیوزنگ سی ہے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ووکیبلری آپ پر بھی کلیئر ہوتی جائے گی. تو یہ نیوکلیس کے باہر ہوتے ہیں اور یہ سیل کی ریپلیکیشن میں مدد کرتے ہیں. سیل کی ریپلیکیشن جب ہو رہی ہوتی ہے یا ایس فیز کے دوران ہی، تو یہ بھی اپنی کاپیاں بناتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ابھی کام انہوں نے انٹرفیس کا ہی سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی کچھ بہت زیادہ ہوا نہیں ہے، لیکن سیل کی گروتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور ایک پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارا جو ڈی این اے، جو میں پہلے ویڈیو میں بھی کسی ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہمارا جو ڈی این اے جب ہم بات کرتے ہیں عام حالات میں، یعنی کہ انٹرفیس کی ہم بات کرتے ہیں جب سیل میں سمپل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ کروماٹن فارم میں ہوتا ہے. اور کروماٹن فارم میں یعنی کہ یہ ٹائٹلی پیکڈ نہیں ہوتا، بندھا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دھاگوں کی شکل میں، کچھ الجھے ہوئے سے دھاگوں کی شکل میں کھلا ہوا سا پڑا ہوا ہوتا ہے، کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ ویل ڈیفائنڈ شیپ میں نہیں ہوتا. اور اگر آپ اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کروماٹن فارم میں مختلف کروموسومز کو ایک دوسرے سے الگ کر کے پہچاننے میں بڑی دشواری پیش آئے گی. لیکن کروموسومز جو ہے وہ اس لیے ہوتے ہیں، اس طرح سے پڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسلسل ان کی جو پروٹین بننے کا عمل ایم آر این اے آتا ہے اور نئے ڈی این اے بننے میں جو مدد دیتا ہے، نئے پروٹینز بنانے میں مدد دیتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو یہ جینز وغیرہ ہیں اور ان کے ساتھ پروٹینز بھی، یہ گیندیں لپٹی ہوئی ہیں، گیندیں ان کی موجود ہے، پروٹینز کی گیندیں. تو یہ سارے کا سارا یہ ریڈ والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو یہ اس طرح سے اس حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ پروٹین بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ یوں سمجھے کہ G1 فیز کی اگر ہم بات کریں گے، ایس فیز کی بالکل بگننگ کی بات کریں تو یہ کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے. لیکن جب یہ پروسیس اپنی گروتھ کے ساتھ جب یہ ڈویژن کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو سٹرکچرز ہیں جو کہ اس وقت بہت عجیب و غریب سی آپ کو لگ رہی ہیں، یہ میجنٹا والے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے کاپیاں بنائیں گے اور کاپیاں بنا کے ایک دوسرے کو جوڑ لیں گے. اور یہ ان کو میں نے آرگنائزڈ فارم میں بنایا. تو یہ جو شیپ ہے یہ کروماٹن فارم ہے، یہ کروماٹن فارم ہے. اور اب یہ سیل جو ہے یہ مائٹوسس کے لیے تیار ہے. اور پہلا جو سب سے پہلا مرحلہ جو مائٹوسس کا ہے، میرے خیال اس کو میں گرین میں بنا لوں تو یہ جناب علی یہ ہمارا سیل آ گیا. اور میں نیوکلیس کو تھوڑا سا بڑا بناؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں یا یہ سیل کرنے کیا جا رہا ہے مائٹوسس کے دوران. تو یہ نیوکلیس ہے سیل کا، یہ یلو کلر میں جو بنا ہوا ہے. اور یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ پرو فیز کہلاتا ہے. پرو کہتے ہیں سب سے پہلے کو یا ابتدائی کو. پرو فیز یعنی کہ مائٹوسس کا سب سے پہلا مرحلہ. تو آپ جو ہے وہ آپ جب اس کو دیکھیں گے کہ نیوکلیس جو ہے اس میں اس کے اپنے اندر جو ہے وہ ڈویژن کا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع، یوں کہیں کہ ابتدا کا آغاز ہو جائے گا. تو ایکچوئل جو کروماٹن جو ہے جو کہ اسٹرکچرل اپنے اعتبار سے یہ کچھ اس طرح سے الجھے ہوئے شکل میں تھا، ان پیکڈ فارم میں تھا یا ان باؤنڈ فارم میں تھا، تو اب یہ آپس میں لپٹنا اور اپنی ایک ویل ڈیفائنڈ شیپ میں آنا شروع کر دے گا تاکہ یہ سیل کی ریپلیکیشن یا نیوکلیس کی ریپلیکیشن کا آغاز کر سکے اور یہ اپنی ایک کاپی بنائے گا. پرو فیز میں اپنی کاپی بنانے کے بعد یہ اس کو ویل آرگنائز ہو جائے گا اور یہ سسٹر کرومیٹڈز ہوں گے اور یہ سینٹرومیئر پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے. اب پرو فیز کے دوران اور کیا کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ سینٹرومیئرز جو کہ اس وقت جو یہاں موجود تھے، یہ جو سینٹروسوم جو موجود تھے ہمارے پاس یہاں پر، یہ مائکرو ٹیوبیولز یا بہت ہی باریک باریک جو لڑیاں سی ہیں، اسٹرنگس جو ہیں، رسیاں سی ہیں بہت باریک باریک، وہ ان سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے اور
اگرچہ بظاہر سادہ لگتی ہے لیکن یہ کہ یہ بہت بیسک اسٹرکچر ہماری لائف میں ہر وقت ایسا ہوتا رہتا ہے ہر جاندار کی زندگی میں، لیکن یہ بہت کمپلیکس میکانزم بھی بہت کمپلیکس ہے اور اس کے بہت سی تفصیلات ابھی تک ہم نہیں سمجھ پائیں کہ ایسا جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پروٹین لیول پر، ایسا واقعتاً کیوں ہوتا ہے جیسا کہ یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ بڑا کوریوگرافڈ، بڑا منظم طریقہ ہوتا ہے اور یہ اس پر ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے، بہت سی باتیں ہمیں ابھی بھی نہیں معلوم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مائکرو ٹیوبیولز جو ہیں، یہ ان مائکرو ٹیوبیولز یہ مائکرو اسٹرکچرز جو ہیں رسیوں جیسی یا ریشوں جیسی، یہ بننا شروع ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ پروفیز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب پروفیز آگے بڑھتا ہے، پروفیز جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو یہ جو ریپلیکیشن کا یہ ورڈ میں یہاں سے ہٹا دوں، تو جب یہ پروفیز آگے بڑھتا ہے تو یہ جو نیوکلیس کا جو اینولپ ہے، یعنی کہ غلاف، جو کہ نیوکلیس کا غلاف ہے، وہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو میں دوبارہ سے کاپی کر کے پیسٹ کر دوں، یہ جناب یہ آ گیا۔ تو اب جب ہوگا کیا، پروفیز کا مرحلہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ جو نیوکلیس کا جو غلاف ہے یا اینولپ جو ہے، یہ ڈیزالو ہونا یا غائب ہونا، ڈس اسمبل ہونا شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو دو اسٹرکچرز ہیں، یہ ایک دوسرے سے جوائن ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کچھ اس طرح سے یہ جو پروسیس ہے یہ آگے بڑھے گا۔ اور کیونکہ پروفیز میں یہ لیٹ پروفیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یا اس کو بعض لوگ پرو میٹافیز بھی کہتے ہیں، پروفیز کے آخری مرحلے کو پرو میٹافیز، بعض پرو ڈیش میٹافیز بھی لکھتے ہیں، لیکن عام طور پر پرو میٹافیز اسے ہم کہتے ہیں۔ اور اس پر مائٹوسس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اب سچی بات یہ کہ اس میں تو بہت ساری ٹرمینالوجیز کا ہم نے پرواہ بھی نہیں کی تھی، لیکن جب پرو میٹافیز کا مرحلہ آتا ہے، یا یوں کہیں کہ پروفیز کا سب سے آخری مرحلہ آتا ہے، تو اس کے بعد جو اوور آل سیل ہے، ایک تو یہ کہ اس کا تھوڑا سا جو سائز تو خیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو اس کی جو نیوکلیس کا جو غلاف ہے، ایک تو وہ غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو کروموسومز ہیں، یہ جو کروموسومز ہیں جو کہ یہ جو سسٹر کرومیٹڈز کی شکل میں اب آ چکے ہیں، یہ کرومیٹڈز کی شکل میں ہیں اور یہ ڈپلیکیٹر ابھی بھی یہ کیونکہ سینٹرومیئرز پر آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو سینٹروسومز ہیں ہمارے پاس، یہ بڑی کنفیوزنگ ووکیبلری ہے، یہ سینٹروسومز ہیں، یہ مائگریٹ کر جاتے ہیں، موو کر جاتے ہیں، حرکت کر جاتے ہیں مخالف سمتوں میں سیل کی، اور یہ جو ریشے ان کے جو مائکرو ٹیوبیولز ہیں یہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں کہیں گے ایک طرح سے ایک رسہ کشی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ان دونوں کے درمیان جاری ہوتا ہے مخالف سمتوں میں، اور کچھ جو ہیں وہ سینٹرومیئر سے بھی گزرتے ہیں اور مائکرو ٹیوبولز، اور کچھ جو ہے ادھر ادھر سے بھی گزرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کروموسومز کو، جو کہ اس وقت کرومیٹڈز کی فارم میں، ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مالیکولر لیول پہ۔ تو یہ جو اسٹرکچر جو ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم کینیٹو کور کہتے ہیں۔ یہ جو پورا کا پورا یہ جو اسٹرکچر ہے، یہ جس پوائنٹ پر یہ آپس میں یہ گزر رہا ہے، سینٹرومیئر سے جو گزر رہا ہے، ہمارے پاس یہ جو مائکرو ٹیوبل جو گزر رہا ہے، اس کو ہم کائنیٹو کور کہتے ہیں۔ اب مائکرو ٹیوبل جو ہے وہ ان دونوں کروموسومز کو ایک دوسرے سے کھینچ کر الگ کرنے کی کوشش کرتے، جیسے میں نے کہا تھا کہ رسہ کشی والی کیفیت ان کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، اور اس پروسیس کو بھی ہم ابھی بہت اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پائے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کیوں ہوتا ہے اس کی پوری تفصیلات ہم پر ابھی تک ظاہر نہیں ہو سکی ہیں، یہ بات ذہن رکھیے۔ اب کیا ہے، اب جو ہے یہ کروموسومز آہستہ آہستہ یہ پورا کا پورا جو ہمارے سامنے پروسیس ہے، یہ چیز ہے، وہ اگلے فیز میں آتی ہے، اس کو ہم میٹا فیز کہتے ہیں۔ پروفیز کے بعد پروفیز ختم ہو چکا ہے، اب میٹا فیز شروع ہو چکا ہے، اور میٹا فیز میں یہ جو الائنمنٹ شروع ہوئی تھی اب تھوڑی سی ویل ڈیفائنڈ، یعنی کہ ایک اچھی شکل میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اب یہ میرے پاس یہ میجنٹا والا کروموسوم ہے، ابھی تک یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یاد رکھیے یہ ابھی تک آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور یہ مائکرو سپنڈلز یا یوں کہہ کے یہ سینٹروسوم سے جو نکلنے والی جو مائکرو ٹیوبیولز ہیں
یہ کچھ کائنیٹوکورز ہیں اور کچھ کائنیٹوکورز نہیں ہیں. تو اب یہ ہر ایک ان کروموسومز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. بہت کنفیوزنگ لگ رہا ہے. تو یہ جو اسٹرکچر جو ہے سینٹروسوم جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہیں, اور یہ سینٹریولز اس کے اندر کے موجود اسٹرکچرز ہیں, سینٹروسومز کے اندر موجود, جو کہ ایک کین کی شکل کی ہوتی ہیں. تو یہ سینٹر پوائنٹس ہیں, اور یہ مائکروٹیوبولز ہیں, اور یہ سینٹرومیئرز جو ہیں, کروماٹڈز جو ہے وہ آپس میں ملے ہوئے کروموسومز ہیں, اور جو سینٹرومیئرز وہ پوائنٹس ہیں جن پر کہ یہ کروماٹڈز سسٹر کروماٹڈز آپس میں مل رہے ہیں. تو یہ جو پورا کا پورا اسٹیپ ہے یہ میٹافیز کہلاتا ہے. بڑی کنفیوزنگ ووکیبلری ہے اس کی. تو میٹافیز میں اس بارے میں کچھ تھیوریز ہیں مختلف کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اس میں. تو کچھ تھیوریز اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل ان پہ سگنلنگ میکینزم ہوتا ہے. یہ سگنل دیتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے یہ چیزیں منظم حالت میں آ گئی ہیں. اگر نہیں آئی ہوتی تو یہ جو ہے یہ جو مائٹوسس کا جو پروسیس ہے یا سیل ڈویژن کا جو پروسیس ہے اس کو مزید آگے نہیں بڑھاتے. لیکن جیسے ہی خاص اسٹیج آتی ہے, جب الائنمنٹ ایک خاص سطح پر ایک خاص مقام پر پہنچ جاتی ہے, تو پھر یہ تقسیم کا عمل مزید آگے بڑھتا ہے. اور یہ سب کا سب تھرمو ڈائنامک اور کیمیکل پروسیسز کے نام, لیکن بڑا انٹریکیٹ, بڑا نفیس اور بڑا ایلیگنٹ پروسیس ہے جو کہ بہت بیسک لیول پر, بہت ہی مائکرو اسکیل پر جنم لیتا ہے. اور یہ اسپونٹینیسلی تو ہوتا ہی ہے, لیکن پراپر چیکس اور بیلنسز کے ساتھ ہوتا ہے. ہر چیز پہ بڑی کئی نظر رکھی جاتی ہے. تو میٹافیز کے بعد اب کیا ہے, یہ سب چیزیں الائن ہو گئی ہیں. جو عمل آتا ہے وہ کہلاتا ہے اینافیز. اینافیز میں میں اس کو لکھ دیتا ہوں, اینافیز میں نے سیل کا کلر بھی تبدیل کر لیا ہے. تو یہ جو ہمارے پاس یہ جو کروموسومز ہیں جو پہلے کروماٹڈ کی فارم میں تھے, اب یہ الگ ہو گئے ہیں. میں کلر صحیح کر لوں. تو یہ جو سسٹر کروماٹڈز کی شکل میں تھے اب یہ الگ الگ ہو گئے ہیں. یہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو چکے ہیں. یہ بھی الگ, یہ بھی الگ. اب یہ واپس کروموسومز بن گئے, کروماٹڈ سے کروموسومز بن گئے. اور یہ جو سینٹروسومز ہیں, ہر سینٹروسوم کی جو ہے اس نے ان سب کو کھینچ لیا ہے اپنی طرف. اور یہ ان کے جو مائکروٹیوبولز ہیں یہ ابھی پوری طرح سے ڈیٹیچ نہیں ہوئے ہیں, اور یہ ڈیٹیچ ہونے کا جو عمل ہے وہ ابھی چل رہا ہے. لیکن ابھی رسہ کشی کا عمل جاری ہے, اور رسہ کشی کے عمل میں ایک کروموسوم کو ایک نے کھینچ لیا اور دوسرے کروموسوم کو اس کے اپوزٹ والے نے کھینچ لیا. تو اب کیا ہے, اب ہوگا یہ کہ ان سب کو اب ہم ایک بار پھر کروموسوم کہیں گے. پہلے کروماٹڈ تھے, یاد رکھیے, جب سینٹرومیئر سے آپس میں ملے تھے تو یہ کروماٹڈ سے اب یہ ایک بار پھر کروموسوم, یعنی اب 4 کروموسومز ہو گئے ہیں. تو ان کے ٹوٹتے ہی جب ہم اب ہم ان کو سسٹر کروموسومز کہیں گے, یاد رکھیے. اور یہ کنونشن, نیمنگ کنونشنز کا معاملہ ہے, اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے. اب ہم یہ کہیں گے کہ انڈیویجول اینٹیٹیز یا جداگانہ وجود بن چکے ہیں. اب آخری جو مرحلہ آئے گا وہ ٹیلوفیز کہلاتا ہے مائٹوسس کا. اب تھوڑا سا میں یہاں پر اس کی شیپ کو الگ بنا رہا ہوں. یہ جو فیز آئے گا اس کو ہم ٹیلوفیز کہتے ہیں. اسے ہم ٹیلوفیز کہتے ہیں. اور ٹیلو کا مطلب ہوگا دور لے جانے والا, یعنی کہ اب جو ہے یہ ایک دوسرے سے بالکل دور جا چکے ہیں. ٹیلوفیز میں آپ یہ دیکھیے, یہ سینٹروسوم ہے اور اس نے اس ایک کروموسوم کی ایک کاپی کو جکڑ رکھا ہے اپنے پاس, اور دوسرے کروموسوم کی بھی ایک کاپی کو اپنے پاس جکڑ رکھا ہے. اب کیا ہے, اب یہ جناب علی یہ آ گیا, یہ میں اس کو صحیح کروں گا بناؤں, اور اس سینٹروسوم نے بھی دوسرے پیر کو, یوں کہ دوسرے 2 کروموسومز کو جکڑ رکھا ہے. اب آہستہ آہستہ نیوکلیر میمبرین ایک بار پھر بننا شروع ہو جائے گی. ان سب کے گرد نیوکلیر میمبرین ٹیلوفیز میں بننا شروع ہو جائے گی. یہ ٹیلوفیز ان پروگرس ہے, ابھی یہ جاری ہے, ان پروگرس. اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اوریجنل جینیٹک مٹیریل تھا اس کی 2 کاپیاں آئیڈینٹیکل کاپیز بن گئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نیوکلیر میمبرین یعنی کہ نیوکلیس کی جو جھلی ہے یا جو اینولپ ہے وہ بننا شروع ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک کلیویج یا یوں کہیں کہ ایک دراڑ سی ہے, اور یہ ساتھ ہی ساتھ جو مائکرو ٹیوبولز ہیں یہ بھی اب ٹوٹنا یا یوں کہیں کہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ سائٹوپلازم میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف سروں پر, سیل کے بالکل مخالف سروں پر
ہوں گے اور پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو گڑھا سا پڑنا شروع ہوگا، یہ دراڑ سی پڑنی شروع ہوگی، تو اب سائٹوکینیسس ہوگا، اور یہ جو اس میں بمپ یا اس میں گڑھا سا آنا شروع ہوگا، بڑھتے 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 یہاں پر درمیان میں ایک سیل میمبرین بنے گی، اور اس طرح سے جب سائٹوکینیسس کا عمل اب ہو رہا ہے، سائٹوکینیسس کا عمل ہوگا، اور یہ ٹیلوفیز کہ یوں کہیے کہ بالکل اینڈ، جب ٹیلوفیز اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو سیل جو ہے ریپلیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، سائٹوکینیسس ہو رہا ہوتا ہے، سیل میمبرین ایک بار پھر بن رہی ہوتی ہے، اور یہ سب کا سب ایک بار پھر دو الگ الگ سیل بن جائیں گے، انڈیویجول سیل، اور ایک بار پھر ہر سیل جو ہے وہ اپنے انٹرفیز والی پوزیشن میں چلا جائے گا، اور انہی سارے کے سارے پروسیسز سے گزرے گا، جن کا کہ ہم نے G1 فیز میں جائے گا، ایس فیز میں، G2 فیز میں جائے گا، اور پھر پرو میٹا فیز میں جائے گا، اور پھر وہ فیز ہوں